ایشیا کے زیادہ تر ملکوں میں اس سال ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا بھی سر فہرست ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو پچھلے 4 سے 5 سال سے گرمی بڑھ رہی ہے، لیکن اگر اس سال ٹمپریچر کا گراف دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ ٹمپریچر 52 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ٹمپریچر اس قدر خطرناک ہے کہ اگر سیفٹی میئرز نہ لی جائیں تو ہیٹ سٹروک کی وجہ سے کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہے۔ ہیٹ اسٹروک اس وقت ہوتا ہے جب انسانی جسم کا ٹمپریچر 40 سے کراس کر جائے، جو کہ نارمل 36 سے 37 ڈگری تک ہوتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے مسکولر کریمپس ہو سکتے ہیں، ہارٹ پلپیٹیشن یعنی دل کی دھڑکن نارمل لیول سے بڑھ جاتی ہے اور دل انتہائی تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، جس میں ہارٹ اٹیک یا کارڈیک اریسٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ انکانشیس ہونے کی وجہ سے انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ سورج کی یووی ریڈیشنز اور کاسمک ریز نہ صرف سکن برن، ریشز بلکہ کینسرس ڈیزیزز کی وجہ بھی بن سکتی ہیں۔ حد سے زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے جسم سے اہم نمکیات بھی ریموو ہو جاتے ہیں، جن کو الیکٹرولائٹس کہتے ہیں۔ ان میں سے سوڈیم اور پوٹاشیم کی کمی کی وجہ سے شدید سر درد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس موسم میں سادہ پانی پینے کی بجائے لیمو پانی، پھلوں کا شربت، سردائی یا ستو جیسے قدرتی مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے۔ شدید گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر جائیں تو خود کو کور کر کے جائیں۔ اس سال خاص طور پر ایشیا اور افریقہ اس کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ یہ کوئی سڈن چینج نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں اور آج انسان خود اس کا ذمہ دار ہے۔ گرمی کے تپتے موسم میں بھی ٹھنڈے رہنے والے علاقے ناران اور کشمیر وغیرہ میں بھی ٹیمپریچر اس سال 7 سے 8 ڈگری زیادہ ریکارڈ ہوا ہے، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، اور ان سب کے پیچھے وجہ ہے گلوبل وارمنگ۔ 18ویں صدی کے بعد جہاں ایک طرف انڈسٹریل ریولوشن نے انسانوں کی جگہ لے لی اور اکانومی کا گراف اب جانے لگا، وہاں اس ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی کا انڈیکس بھی خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا۔ یہ فیکٹریاں تیل، کوئلہ اور نیچرل گیس پر چلتی ہیں، جن کی وجہ سے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹروجن آکسائڈز اور سلفرس آکسائڈ، جو کہ گرین ہاؤس گیسز کہلاتی ہیں، جو کہ زمین کے اوپر ایک لیئر یعنی تہہ بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی ہیٹ باہر نہیں نکل پاتی، تو انوائرمنٹ تپتے صحرا کی مانند ہو جاتا ہے۔ انہیں گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے زمین کا ٹمپریچر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ رہتی کمی انسانوں نے درختوں کی کٹائی سے پوری کر دی ہے، جو کہ سب سے زیادہ ٹمپریچر کنٹرول کرنے کا کام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشنز کا استعمال، جو کہ کلورو فلورو کاربنز کو ڈائریکٹ انوائرمنٹ میں پھینکتا ہے، اور گاڑیوں کا دھواں، یہ سب فیکٹرز مل کر گرین ہاؤس گیسز کو بڑھا رہے ہیں اور ماحول دن بدن آلودہ ہو رہا ہے۔ ہر سال گلیشیئرز پگھل کر سمندروں میں پانی کی سطح کو بڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب بڑھتے جا رہے ہیں اور بارش کا سائیکل بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر سی لیول اسی سپیڈ سے بڑھتا رہا تو کچھ دہائیوں کے اندر دنیا کے کئی شہر اور ملک پانی کے اندر ڈوب جائیں گے۔ جنگلوں کے اندر آگ لگنے کی وجہ سے جانور اور پرندے مرنے لگیں گے۔ سمندری لائف میں آب حیات کا سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا۔ فصلیں تباہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان بھی بھوکا مرنے لگیں گے۔ پچھلے 10 سالوں سے کئی ممالک گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ پر تقریریں، سیمینار اور کانفرنسز تو کر رہے ہیں، بٹ ان ایکچوئل پریکٹس کوئی بھی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی۔ نہ تو انڈسٹریل ریولوشن کو کم کیا گیا، اور نہ ہی انڈسٹریز کو منیمائز کیا گیا اور رہائش سے دور دراز علاقوں میں منتقل کیا گیا، اور نہ ہی انڈسٹریز کو نیچرل گیس کی بجائے سولر پر شفٹ کیا گیا، نہ ہی پبلک ٹرانسپورٹ کو انکریج کیا گیا، بلکہ حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی وہیکلز ماحولیاتی آلودگی بڑھا رہی ہیں۔ درختوں کی کمی کو پورا کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ درخت جو موجود تھے انہیں بھی کاٹ کاٹ کر ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم نے نیچر سے لکڑی، پھل، فروٹ، آگ سب کچھ حاصل کیا، لیکن بدلے میں اسے پے بیک کچھ نہیں کیا۔ آج ہمیں کلین اینڈ گرین پاکستان جیسی آگاہی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے نیچرل ریسورسز کو بچا سکیں۔